بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ علق ہے، چونکہ اس میں ایک جملہ آ رہا ہے علق، اس کے معنی آتے ہیں جمع ہوا خون. اس سورہ اس لفظ کے نام سے اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے. یہ سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں ہیں. زیادہ بلکہ اکثر مفسرین کا ان شروع کی 5 آیتوں کے بارے میں یہ رائے ہے اتفاقی کہ یہ آیتیں اور یہ سورت کی یہ آیتیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور انہی 5 آیتوں کے ذریعے سے وحی یہ الہی کی ابتدا ہوئی. انبیاء اور مرسلین اگرچہ نبی بننے سے پہلے ولی کامل ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بنائے جانے سے پہلے آپ ولی کامل تھے، اور جیسے جیسے آپ کی عمر 40 سال کو پہنچنے لگی آپ تنہائی پسند ہو گئے، آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، اور آپ غار حرا، جس کو آج کے زمانے میں جبل نور کہا جاتا ہے، جو مکہ معظمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، آپ وہاں کئی روز جا کر اللہ کی عبادت میں منہمک رہتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کاملہ کا بیان ہے کہ آپ اس سے نبوت ملنے سے پہلے خلوت نشینی، جس کو تنہائی کہا جاتا ہے، آپ وہ اختیار کرنے لگے تھے، اور نبوت ملنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے آپ نے سچے اور واضح خواب بھی دیکھے. بہرحال ایک دن اچانک، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی ایک روایت کے اعتبار سے 8ویں تاریخ تھی، اور ایک روایت کے اعتبار سے دن تو پیر ہی کا تھا، لیکن مہینہ 17 رمضان المبارک تھی. غار حرا کے اندر حضرت جبرائیل امین تشریف لائے
اور انہوں نے سورہ اقرا کی یہ 5 آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی، جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ خود اللہ کے نبی کا بیان ہے کہ اتنی زور سے دبایا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی تو چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی کا وہی جواب تھا دوسری مرتبہ بھی، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے دبایا اور چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اتنا زور سے دبایا کہ مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی اور چھوڑ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو 3 مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے سینے سے لگایا اور دبایا۔ یہ لگانا دبانا آپ کے اندر استعداد کو، صلاحیت کو پیدا کر رہے ہیں حضرت جبرائیل امین۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھلا، جو کہ پہلے سے انتہائی پاک و صاف دل تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ 5 آیتیں پھر تلاوت فرمائیں۔ ان 5 آیتوں میں سے پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے پیغمبر اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے۔ یہیں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلی وحی یہی نازل فرمائی کہ اللہ کے نام سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کیجئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوئی ہے۔ اور پھر بعد میں قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جو سورہ نحل کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، یعنی گویا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہو اور مدد بھی اللہ سے مانگیں۔ تو اس سورہ علق یا سورہ اقرا کی پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا حضرت جبرائیل امین سے کے واسطے سے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ اللہ نے ولادت سے لے کر آپ کی ایک عجیب اور نرالی شان اللہ نے اپنی بیان فرمائی کہ دیکھو پیدا کرنے والی ذات، اور صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا اور سب کی تربیت فرمائی۔ اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا۔ دیکھیے کوئی اور لفظ بھی اللہ بول سکتے تھے، لیکن رب کیوں کہا؟ رب اس وجہ سے فرمایا اللہ نے اپنے آپ کو کہ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، تربیت کرنے والا، سنوارنے والا اور انتہا تک پہنچانے والا۔ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سب ضرورتوں کے خیال کے ساتھ ترقی پہنچائے۔ اللہ نے میری اور آپ کی تربیت ماں کے پیٹ سے فرمائی۔ کس طرح سے کہ دیکھیے نطفے سے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، خون کی شکل میں بنے ہم، خون کی شکل کے بعد
لوتھڑا بنا خون کا، ہڈیاں چڑھیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت چڑھنے کے بعد منہ بنا، شکل بنی، انسان بنا، وجود ملا۔ غرض آپ دیکھیں میرے رب نے میری تربیت اس طرح سے فرمائی کہ خون اگرچہ گندا ہوتا ہے لیکن میری خوراک بنا، لیکن اس گندی چیز کو اللہ نے منہ سے نہیں پہنچایا کہ انسان کا منہ ہے، اس کے منہ میں پاک و صاف چیز جانی چاہیے۔ اللہ نے میری خوراک کا انتظام فرمایا کہ ناف سے ناف کا تعلق بنایا، اور وہ جو غذا تھی اس کے لیے اللہ نے منہ کو استعمال نہیں کیا کہ آئندہ اس منہ سے اللہ کا نام لیا جائے گا، قرآن پڑھا جائے گا۔ اللہ نے ایسی تربیت فرمائی کہ اس کے لیے ناف کے ذریعے سے اللہ نے غذا کا یہ ایک مثال دی کہ اللہ پالنہار کیسے ہیں، کس طرح سے تربیت فرماتے ہیں کہ جس میں انسانی ضرورتوں کا مکمل خیال ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے آہستہ آہستہ مکمل بچہ بنایا، بچے کے بعد جوان بنایا، ساری ضرورتوں کا اللہ نے خیال کیا کہ اس کو کھانا ہے، کھانے سے پہلے اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو غذا کون سی ملے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو زیادہ تقویت کی چیزیں دے دیں اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے ماں کی چھاتی سے ایسے دودھ کا انتظام فرمایا جو اگرچہ انتہائی پتلا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہنے والے کہ بچے کے حق میں سب سے زیادہ مفید اگر کوئی غذا ہے تو وہ ماں کی چھاتی سے نکلنے والا دودھ ہے، اگرچہ وہ انتہائی پتلا ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر ایسی غذائیت رکھی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ رب ہے، انسان کے حق میں جو چیز سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے اللہ اس سے پہلے اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ماں کی چھاتی میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ نہیں آتا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوا گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اللہ ان چھاتیوں کے اندر ایسا دودھ کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ کون ہے وہ ذات جو ایسا بہترین انتظام کرے کہ انسان کے آنے سے پہلے اور اس کی ضرورتوں سے پہلے اللہ اس کی تکمیل کر دیتا ہے کہ ابھی بچے کو خواہش بھی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے ماں کے سینے کے اندر وہ دودھ کو پیدا کر دیا جو اس کے حق میں انتہائی مفید غذا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے رب جو پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ اگر آپ ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جائیں تو انسان کی آخری سانس تک اللہ رب العزت والجلال کے رب ہونے، پالنہار ہونے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی سے بڑی ضرورت تک اگر کوئی پورا کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہے۔ ان ضرورتوں کی تکمیل کرنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کر کے ترقی کی انتہا پر پہنچا دیا، اور پھر یہاں شروع میں اللہ نے انسان کی ابتدائی مرحلے کو ذکر فرمایا کہ انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا جاتا ہے اور کامل و مکمل بنا دیا جاتا ہے۔ پھر دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں، اقرأ، اور کس کے نام سے پڑھیں؟ وربک الاکرم،
آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیں جو رب بڑا کریم ہے، وہ آپ کے اس کام میں مدد فرمائے گا۔ کیا کام تھا اللہ کے نبی کا؟ دین کی دعوت، گھر گھر تک قرآن کو پہنچانا، گھر گھر تک قرآن کے مفہوم کو سیکھنا، سکھانا، عمل کروانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیں جو رب انتہائی کریم ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ الذی علم بالقلم، یہ اللہ کی صفت کریمی ہے، مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھلایا، کہ جو مطلب ذہن میں ہو اس کو کاغذ پر لکھ دیں، بھولی ہوئی باتوں کو تاکہ یاد کیا جا سکے، کاغذ کا بھی اور قلم کے ذریعے سے اللہ نے، کاغذ اور قلم کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں علم کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا۔ بہرحال یہاں اللہ نے اس چیز کا بھی ذکر فرمایا کہ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ گویا کہ قلم کا ہونا بھی یہ ایک نعمت ہے، اور قلم یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر صرف لکھنے والے کی حکومت ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو آپ خرید نہیں سکتے ہیں۔ تعلیم، علم اور قلم کے ذریعے سے علم کا حاصل ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جو خاندانی نہیں ہوتی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے اور سمجھانا پڑتا ہے، اور کسی کے تحت رہنا پڑتا ہے، محنت مشقت۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ علم اور سیکھنا سکھانا اور اس کے لیے محنت، یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ایک نعمت ہے جو کسی بادشاہ کو نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اور جس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اس کو یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس قلم کے ذریعے سے ان چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو وہ نہیں جانتا۔ گویا کہ سیکھنا سکھانا قلم کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو ہوتا ہے جو انسان جن کو نہیں جانتا۔ اب آپ دیکھیں علم کی اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے کہ اللہ نے وحی کی پہلی آیات کے اندر اللہ نے پہلے فرمایا اقرا، پڑھو۔ گویا کہ پہلی وحی پڑھائی کے سلسلے میں اللہ نے نازل فرمائی، اور پھر اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے اللہ نے قلم کا بھی ذکر فرمایا کہ علم باقی رہتا ہے لکھنے لکھانے کے ذریعے سے اور اس کو آگے پہنچانے کے ذریعے سے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم کی پہلی آیتیں نازل فرمائی ہیں، جس میں اللہ نے پڑھنے کا ذکر فرمایا، قلم کا ذکر فرمایا، اور اس ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیا کرو، پڑھائی سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، کیونکہ علم یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ ہی کی مدد سے علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اس مضمون کو سورہ اقرا کی شروع کی ان 5 آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ آیتیں غار حرا کے اندر جبل نور کے اندر اللہ نے نازل فرمائی، جس میں علم کا پڑھنے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔
اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کی مہربانی کی علامت ہے کہ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی، بھولی ہوئی باتوں کو یاد کر سکے اس لیے لکھ لیا جاتا ہے، یہ قلم کے ذریعے سے ممکن ہوا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ دنیا کے ہر علوم اللہ نے اس آیت کے اندر سمیٹ کر رکھ دیے کہ اللہ نے وہ چیزیں سکھلائیں، آج بھی انسان سیکھ رہا ہے جو اللہ نہیں جانتا، سب کچھ اللہ کی مہربانی سے ہو رہا۔ سبحان اللہ۔